السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، برادران اسلام، غالباً گزشتہ تفریح کے سلسلے میں، سیر و تفریح اور نزہت اور تنزہ کے سلسلے میں کچھ باتیں گوش گزار کی جا رہی تھیں. زندگی کا یہ بھی ایک موضوع ہوتا ہے، اپنے اوقات گزاری کے لیے، وقت کاٹنے کے لیے، جی لگانے کے لیے آدمی کو مشغولیت چاہیے، دل بہلتا نہیں. جن کاموں میں آدمی رہتا ہے ان کاموں سے بور بھی ہو جاتا ہے. ایک ہی انداز کا کام کرتے کرتے آدمی کی طبیعت زچ ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانی مزاج کی رعایت کرتا ہے اور انسانی مزاج کے ہر پہلو کی رعایت کرتا ہے. تو یقیناً اس میں بھی اسلامی تعلیمات پائی جاتی ہیں، اسلامی رہبری پائی جاتی ہے. پھر ایک ہوتا ہے کسی زندگی کے پہلو کی رعایت کرنا، اور ایک ہوتی ہے اس میں شفقت، اس میں نفع نقصان کے پہلو کے ساتھ رعایت کرنا. جیسے بچوں کے ساتھ ماں باپ کی شفقت ہوتی ہے، بچوں کا بھی جی کھیلنے کو چاہتا ہے، بچوں کا بھی جی تفریح کو چاہتا ہے، لیکن ماں باپ اپنی فہم کے اعتبار سے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. جو چیز بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے ویسی چیزوں میں ان کو کھیل کود میں نہیں لگاتے. جتنی ان کی بساط میں ہوتا ہے، جتنی ان کی فہم ہوتی ہے، جیسی فہم ویسا فیصلہ. اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بہت زیادہ شفیق ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. اور اللہ کے سامنے بندوں کی جو زندگی اور اس کی تفصیلات ہیں، اس اعتبار سے ان کی شفقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کو ایسے کام کی اجازت دی جائے جس میں ان کا آخرت کا نقصان نہ ہو اور دنیا کا بھی بھلا ہو جائے. نفس انسانی کی خصوصیت میرے دوستو عجیب ہے. وہ یہ کہ جی بہلانے کے لیے جس چیز کو آپ متعین کر کے جی بہلانا شروع کر دیں گے جی بہل جائے گا. النفس كالطفل ان ارضعته ارتضع وان فطمته انفطم. نفس بچے کی طرح سے ہوتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں نفس بچے کی طرح سے ہوتا ہے. اگر آپ دودھ پلاتے رہیں گے تو وہ دودھ پیتا ہی رہے گا، اور اگر آپ دودھ چھوڑا کے اس کو کھانا کھلانا شروع کر دیں گے تو کھانا کھانا شروع کر دے گا. وَإِن فَطَمْتَهُ انفطم. اسی لیے شریعت مطہرہ نے بعض مرتبہ مادی چیزوں سے دل بہلانے کے اسباب بنائے اور بعض مرتبہ روحانی چیزوں سے دل بہلانے کے اسباب بنائے ہیں. روحانیت سے بھی دل بہلتا ہے، بلکہ صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ روحانیت والی لائن میں اگر دل بہلنا شروع ہو جائے تو پھر مادیت والی کسی بھی لائن میں دل بہلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں اتنا زیادہ دل بہلاوے کا سامان ہے اور جی جو ہے اتنا زیادہ اس سے متاثر ہوتا ہے. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کی تربیت یافتہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ کی صحبت سے، آپ کے فیض سے، آپ کی تربیت سے ان کی عجیب و تربیت ہو گئی تھی، ان کا مزاج عجیب ہو گیا تھا. حضرات صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ فنا فی الرسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم.
ان کی چاہت کیا ہے؟ وہی جو ان کے رسول کی چاہت ہے. ان کی محبوب چیز کیا ہے؟ وہی جو ان کے حبیب کی محبوب چیز ہے، جس سے وہ محبت کرتے ہیں. ان کی جو پسندیدہ مشغولیت ہے وہی ان کی مشغولیت ہے. ان کو کس چیز سے کراہیت و نفرت ہے؟ ان کو اس چیز سے کراہیت و نفرت ہے جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہیت و نفرت ہے. جن چیزوں سے دل بہلتا ہے، آپ حیرت کریں گے کہ میں بعض ایسی چیزوں کا ذکر کروں گا کہ بولیں گے کہ یار اس سے کہاں دل بہلتا ہوگا. نہیں، دل بہلتا ہے. ایک چیز ہے جس سے دل بہلتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور اتنا زیادہ اس سے دل بہلتا ہے کہ اگر کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کی لذت مل گئی، حلاوت مل گئی، تو دنیا کی کسی بھی چیز میں آدمی اتنی لذت محسوس نہیں کرتا. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اور سکھاتے ہیں امت کو کہ یا اللہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے. دل کی بہار بن جاتا ہے قرآن پاک. بالخصوص اس ملک میں جن لوگوں کے پاس میں جاب نہیں ہوتا یا جن کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کے لیے تو بڑا عجیب وقت ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے وقت کاٹنا. وقت کاٹے سے کٹتا نہیں، وقت ان کو کاٹتا رہتا ہر وقت. اور ابھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگوں کو، عمر رسیدہ خواتین کو کہ اسپرنگ کے زمانے میں باغیچوں میں، پھولوں میں اور جناب والا ہریالی کاٹنے میں، پودے لگانے میں اپنا ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں. ان سے پوچھیے کیا مشغول ہے، کہ کوئی کام ہی نہیں ہے تو چلو سوچا کہ یہی کام کر لو. اس میں اپنا دل لگاتے رہتے ہیں، مشغولیت ہو جائے کچھ. 2-3 دن 2-4 روز کی بہار جیسے آہستہ آہستہ برف پڑنی شروع ہوتی ہے وہ پورا جو ہے نا چلا جاتا ہے. وہ مگر ٹائم تو کٹ جاتا ہے. اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو. اس میں کیا مزہ آتا ہوگا؟ نہیں دوستو، اس میں بڑا مزہ ہے، بشرطے کہ تھوڑا سا اس کا مزہ لگ جائے بندے کو. ٹیسٹ بننا جس کو کہتے ہیں نا، اس ملک میں یہ چیز پہچاننا بہت آسان ہے کہ ٹیسٹ بلڈ نہیں ہوا. ابھی ایسی بہت سے امریکن کھانے جو یہاں کے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہم انڈین پاکستانیوں کو وہاں سے آنے کے بعد میں کھانا ٹائم لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بلڈ کرنے، چلتا ہی نہیں. حلال کی بات ہو رہی، حرام کی تو ہو نہیں رہی. وہ ان کو کھائے نہیں جاتے. ہمارے کھانے یہاں کے بچوں کو نہیں کھائے جاتے. یہ کیا بنا ہوا ہے تم لوگوں نے قورمہ، یہ کیا بنا ہوا ہے تم لوگوں کو کوفتے، تم لوگوں کو بریانی چاہیے. وہ بچوں کو کھایا نہیں جاتا یہاں کہ ان کو جنک فوڈ چاہیے، ایسی چیزیں چاہیے. ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے تو ٹیسٹ بلڈ کرنے کو ٹائم تو ضرور لگتا ہے، جیسے دنیاوی چیزوں میں لگتا ہے ایسے ہی اخروی چیزوں میں بھی ہے. لیکن اگر لگ جائے میرے دوست تو فائدہ ہی فائدہ ہے. جی لگنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. نہ صرف جی لگنے کا یہ ذریعہ ہے، یہ غم غلط ہونے کا ذریعہ ہے. وجلا ہمومی، یا اللہ قرآن پاک کو میرے غم اور رنج کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے، غم غلط ہونے کا. آدمی جب کسی چیز سے زیادہ شغف رکھتا ہے تو غم میں اور فکر میں اس چیز کے ساتھ مشغولیت اختیار کر لیتا ہے. جو لوگ اسموکنگ کرنے کے عادی ہیں، جب ان کو کوئی زیادہ ٹینشن کی چیز ہوگی، کوئی پریشانی کا مسئلہ پیش آئے گا تو اسموکنگ پہ ایک ڈبی پیتے تھے اب 4 ڈبی پی رہے ہیں. جن کو چائے کی عادت ہے وہ چائے پہ چائے، چائے پہ چائے، چائے پہ چائے، کیونکہ غم کا مسئلہ آیا ہوا ہے، فکر کا مسئلہ آیا ہوا ہے. قرآن پاک کی خصوصیت یہ لکھی ہے کہ اس سے غم غلط ہوتا ہے، آدمی غم کو بھول جاتا ہے. آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وذہاب ہمی ونور بصری، میرے آنکھوں کا نور اس کو بنا دیجیے، میرے غم کے غلط ہونے کا اس کو ذریعہ بنا دیجیے، میرے جی کے لگنے کا اس کو ذریعہ بنا دیجیے. ربیع قلبی کا مطلب یہ جی لگنے کا، دل کی بہار ہے، یہ دل کی مشغولیت اسی میں ہے. ایک صحابی ہیں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمرو ہی ہیں، ان کی شادی ہوئی. اپنی دلہن کے پاس گئے،
وہاں جا کے سوچا کہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ شادی ہو گئی، ایک نعمت اللہ پاک نے عطا فرما دی، 2 رکعت شکرانہ پڑھ لوں۔ انہوں نے شکرانے کے لیے مختصر 2 رکعت پڑھنے کے لیے نیت باندھی۔ اب خود ان کو نہیں پتا کیا ہوا، فجر کی اذان ہو گئی۔ بہت عجیب بات ہے یہ، بہت ہی عجیب بات ہے سوچا جائے تو۔ اور ایسی بھی بات نہیں کہ وہ خود ہی کوئی کترانا چاہ رہے تھے، وہ خود ہی کوئی بہانہ بنانا چاہ رہے تھے۔ فجر کے وقت میں انہوں نے معذرت کی کہ مجھ سے معافی چاہتا ہوں، میرے ذہن میں نہیں رہی یہ بات، معافی چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں نہیں رہی۔ میں نے قرآن پاک جو پڑھنا شروع کیا تو جن آیتوں کو، جو آیتیں میری زبان پر آئیں، جن کا میں نے انتخاب کیا، اس میں جنت کا ذکر تھا، تو پھر میں اس میں کھو گیا اور پڑھتا ہی گیا، پھر پڑھتا ہی گیا، کیونکہ جب ذکر ہے تو ذرا تسلسل کے ساتھ بہت دور تک ہے، لیکن مجھے دھیان ہی نہیں رہا اس بات کا، اور مجھے خود ہی یہ خیال نہیں ہے کہ اتنی دیر ہوئی کیسے، یہ اتنی دیر تک میں نے نماز پڑھی مجھے یاد نہیں، کیا مشغولیت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کا ٹیسٹ بلڈ کیا تھا، کیسا ذوق بن گیا تھا۔ یہ بھی ایک ذوق ہے، یہ بھی ایک تفریح کی چیز ہے میرے تو، تفریح کی خاطر سے نہیں، لیکن یہ مشغولیت آدمی کو ہر تفریح سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یہ سب سے بہترین تفریح ہے فارغ اوقات میں کہ آدمی قرآن پاک پڑھے، اس کے معانی میں غواصی کرے، اس کے اندر جو غور و فکر کرنے کی چیزیں ہم سے متعلق ہو سکتی ہیں ان میں غور و فکر کرے، ہم سے متعلق ہو سکتی ہیں جو وہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہم سے متعلق غور و فکر کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ہماری استعداد میں نہیں ہوتی، جو ہے اس میں غور و فکر عام طور پر واقعات میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، رسول کی رسالت میں، آخرت کی فکروں میں، آخرت کی قصوں میں غور و فکر کا میدان ہے۔ مسائل ہمارے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے غور و فکر، جس میں غور و فکر کر سکتا ہے بندہ اس میں غور و فکر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں کیا؟ ایک جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شریک تھے سفر میں یا نہیں، ایک سفر تھا حضرات صحابہ کا، رات میں سوتے ہوئے ہر طرف سے دشمن کا خطرہ رہتا تھا۔ وہ سفر اس زمانے کے سفر کی طرح نہیں تھے، وہ دین کے لیے محنت کرنے کے سفر چل رہے تھے، اس میں مخالفتوں کا طوفان برپا تھا، ہر وقت جان کی مال کی لگی رہتی تھی، خطرہ لگا رہتا تھا۔ تو 2 صحابہ کو رات میں جاگنے کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ ہم لوگ آرام کریں گے، آپ دونوں نگرانی کر لینا، جاگتے رہنا کہ کہیں کوئی بات نہ ہو جائے۔ دونوں جاگتے رہے، پھر دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دونوں کے جاگنے سے کیا فائدہ، ایک آدمی سو جائے ایک آدمی جاگتا رہے، جب اس کو نیند آئے تو وہ آرام کر لے، پہلے والے کو اٹھا دے، کہہ گا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ذمہ داری ہم دونوں کی ہے، میں جاگتا رہوں گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں سو جاؤں گا، تم آپ جاگ لینا۔ ایک کو سلا دیا، دوسرے جاگتے رہے، انہوں نے سوچا کہ خالی جاگ کے کیا کروں، جاگنا ہی تو ہے، نماز پڑھ لوں۔ وہ نماز انہوں نے شروع کر دی، نماز شروع کر دی تو دشمن تو طاق میں تھا ہی تھا، اس نے جو جھانک کے دیکھا تو کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں، 2 ہیں جو نگرانی کے واسطے لگتے ہیں مقرر کیے گئے ہیں، اس میں سے بھی ایک سو رہا ہے اور ایک ہاتھ باندھے ہوئے نماز میں مشغول ہے۔ اس نے طاق کے جو تیر مارا وہ آ کے ان کو لگ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر دوسرا مارا، پھر دوسرا آ کے لگ گیا۔ جب خون زیادہ بہنے لگا اور اندازہ یہ ہوا کہ دشمن جو ہے کہیں جس مقصد کے لیے ہمیں نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی کہیں خامخواہ دوسروں پر مصیبت نہ آ جائے، انہوں نے فوراً اٹھا دیا۔ تو اس سونے والے بندے نے کہا کہ بندے خدا یہ 2-2 3-3 مار تجھے لگے ہوئے، پہلے مار پہ کیوں نہیں اٹھا دیا؟ تو کہنے لگے اتنا مزہ آ رہا تھا قرآن شریف پڑھنے میں، طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی، اتنا مزہ آ رہا تھا قرآن شریف کی تلاوت میں کہ طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی اور خون بہے جا رہا ہے۔ ایسے جگہوں پر بعض لوگ مسئلے پیش کیا کرتے ہیں کہ بھئی وضو ہی نہیں تھا ان کا، نماز ہی ٹوٹ گئی تھی۔ یہ مسئلوں کی جگہ نہیں ہوتی، یہ تھوڑی کہ ان سے کہہ رہا ہے کہ صاحب تمہاری نماز ہوئی کیا نہیں ہوئی، ان کو بھی پتا ہے کہ نماز نہیں، جب قرآن شریف خون نکل گیا تو نماز ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے ٹوٹ گئی، جو تو ان کو بعد میں پتا چلا کہ وہ نماز نہیں ہوئی جو پڑھی تھی میں نے، اس وقت تھوڑی پتا چل رہا تھا کوئی۔ یہ جگہ مسئلوں کی نہیں ہوتی، بعض جگہ جو ہے نا
مسئلہ متعلق تو رہتا ہے لیکن صاحب معاملہ کو مسئلے سے بحث نہیں رہتی. کہتا بعد میں جو ہوگا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا. پچنا کہتے ہیں علاج کے واسطے خون نکلوانے کو, اور آپ نے اس کو بہترین علاج قرار دیا ہے کہ فاسد خون جو ہے وہ نکلوا دیا جائے. اور پہلے زمانے میں خراب خون کا حصہ پہچاننے کے ماہرین ہوا کرتے تھے. پتہ نہیں ان میں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین علاج بتایا ہے. اور جب آپ نے بہترین علاج بتایا تو اس میں جان ہے کچھ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ نہیں ہے اور آپ نے بتایا ہو. خیر خود آپ نے پچنا لگوایا, اس سے خون کھینچا جاتا ہے. پہلے زمانے میں اور تو ذرائع سورسز تھے نہیں, اس کے ماہرین ہوتے تھے. وہ سینگ میں سوراخ, جس میں سوراخ ڈال کے وہ سینگ کے اوپر رکھتے تھے. بکرے کی سینگ فلان کسی بھی چیز کی سینگ وغیرہ لے کے اس کو کس انداز سے بنا لیتے تھے نہیں معلوم. پھر جب اس کو کھینچتے تھے تو اس میں خون آ جاتا تھا. تھوڑا بہت خون کھینچنے والے کو بھی لگ جاتا تھا. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشے کی تعریف نہیں فرمائی مگر علاج کو بہترین بتایا. وہ خون رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک صحابی کو کہا کہ اس کو ایک جگہ لے آ کے کہیں دفن کر کے آ جاؤ. وہ دیوار کے پیچھے گئے, کٹ 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 پورا پی جاؤ. سرکار کا خون ہے. کہیں گے کر دیا کام, کہیں گے ہاں کہاں, کہیں گے یہاں. ارے عجیب آدمی ہو. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم کو جہنم نہیں چھوئے گی. جس کے اندر میرا خون چلا جائے اس کو جہنم نہیں چھو سکتی. اب اعتراض کرنے والے کہ وہ تو ناپاک ہوتا ہے, اس کے اوپر اتنی بشارت کیسے مل گئی, وہ جائز کیسے ہو گیا, حضور نے اجازت کیسے دیتی. حضور نے اجازت کب دی تھی بھائی؟ حضور نے دی تھی اجازت. ایک بات ہو گئی وہ, لیکن ہر چیز کی اپنی خصوصیت ہے. مسئلے کے اعتبار سے نہیں تھا وہ مسئلہ, لیکن انہوں نے اپنے پیٹ میں ڈال لیا اور ان کی محبت کی بات تھی, وہ عظمت کی بات تھی. انہوں نے سوچا کہ نبی کا خون ہے, میں اس کو نہیں دفن کر سکتا, میرے حبیب کا. میں نے پی لیا. خون تو خون ہے. صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک بھی پی لیا کیونکہ وہ بھی مبارک ہی تھا. نبی کے بول و براز ناپاک نہیں ہوتے. اب لوگ جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا, خشکے ہوتے ہیں نا, خشکے بغیر محبت کے جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کو خشکا کہتے ہیں. زاہد خشک علماء. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اصحاب قشر بولتے ہیں. اصحاب قشر کا مطلب چھلکے والے. ان کے پاس گودا نہیں ہوتا شریعت کا. ان کو بڑا یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ کیسا ہو گیا, یہ کیسا پی لیا. پر وہ مسئلہ نہیں ہوتا, وہ جائز نہیں بتایا ان کو, وہ صحیح نہیں تھا, منع ہی. ان کو کام دوسرا لگایا گیا تھا, ان سے محبت میں رہا نہیں گیا, وہ پی گئے. کیا کر سکتے. بظاہر دیکھنے میں غلط کام تھا لیکن وہ کتنا اچھا کام تھا اللہ کو پوچھو. جب اللہ کے پاس جائے گا بندہ, نبی کی محبت میں ایسا اس نے کیا ہے, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا خاص معاملہ ہو, اللہ ہی جانتا ہے, وہ بندہ ہی جانتا ہے جس کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا. تو یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ صحابی کو تیر لگ گئی, خون بہ رہا تھا. مسئلے متعلق نہیں ہو, مسئلہ متعلق تو ہوتا ہے لیکن مسئلے کوشچن ریز نہیں کیے جاتے. ایسے مسائل میں پوچھنے کی چیز نہیں ہوتی کیونکہ وہ صاحب معاملہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے, مغلوبیت میں ہے, غلبہ حال میں ہے. ان کو فکر ہی نہیں تھی اس بات کی. وہ قرآن پاک کی تلاوت میں تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو قرآن پاک میں کتنا مزہ ہے. آخر کوئی بات ہے جو وہ محسوس کرتے تھے. مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجوائے کرنے کے لیے بھی میرے دوستوں دین کی لائن سے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی. زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں, ذکر کرنے میں. اگر کسی آدمی کو ذکر کی لذت اور ذکر کی حلاوت مل جائے, اس سے آپ کہیں کہ زبان ذکر سے روک دو تو روکنا مشکل ہے, اس کے لیے روکا نہیں جاتا اس سے. کتنے لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں بزرگوں سے, کتابوں کے اندر ان کے حالات ہیں. کتاب طہارت خانے میں زبان سے ذکر کرنا منع ہے اور زبان رکتی نہیں, کیا کرنا ہے, پکڑ کے بیٹھے ہیں لیکن دل نہیں رکتا. پھر علماء نے لکھا ہے کہ دل پہ پابندی ہے بھی نہیں, اور دل سے تو ذکر ہونا ہی چاہیے, چاہے استنجا خانے میں ہی کیوں نہ ہو. دل سے ذکر کرنے کی ممانعت نہیں ہے, زبان کو ہلانے کی ممانعت ہے کہ ناپاکی کی جگہ ہے. اب وہ پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں, وہ اتنی عادی ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا کہ تمہاری زبان جو ہے وہ ذکر میں تازہ رہے. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, گویا چوطرف سے ذکر جو ہے نا زبان کو لپٹا ہوا رہے ہمیشہ. دسترخوانوں پہ آج کل اس کا بڑا رواج ہے
کہ آلو ہیں یا جن لوگوں کو ہری مرچ کھانے کا شوق ہے یا کچھ اور اچار وغیرہ کی چیزیں ہیں وہ رکھ دیتے ہیں باٹل کے اندر. اس کے اندر سرکہ ہے، وہ سرکے میں جو ہے وہ چیز پڑی ہوئی ہے، آلو پڑے ہوئے ہیں یا ہری مرچ پڑی ہوئی ہے، گاجر پڑے ہوئے ہیں اس میں ڈوبے ہوئے. تو زبان کو فرمایا گیا کہ یہ ایسے بھگوئی ہوئی ہے نا جیسے یہ چیز بھگوئی ہوئی ہے. تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں ایسی ڈوبی ہوئی رہے. ظاہر ہے کہ جس آدمی کو اس کی مشق ہوگی، جو تھوڑا بہت اس کو کیا ہوگا، اس کی حلاوت اس کو لگی ہوگی، تو طہارت خانے میں اس کو مشکل تو پیش آئے گی. صحابہ کو مشکل پیش آتی تھی، بزرگان دین کو، اولیاء اللہ کو استنجا میں خاموش رہنا مشکل تھا. ہمیں عام وقت میں 10-5 منٹ اللہ کے ذکر کے لیے نکالنا مشکل ہے. کبھی تھوڑا وقت اللہ کے ذکر کے لیے نکال لیا کرو گے، ہم سے نہیں، کہاں سے ہوتا ہی نہیں، فرصت ہی نہیں. گھاس کاٹنے کو ٹائم ہے، برف صاف کرنے کو ٹائم ہے، کتا ٹہلانے کو ٹائم ہے، کتے بلی کو جو ہے نا غذا دینے کو وقت ہے. گھنٹوں جو ہے نا وہ مووی اس پہ کیا بولتے کمپیوٹر کے اوپر، ٹی وی کے پردے کے اوپر بہت سی چیزیں، بہت سے پروگرام دیکھتے بیٹھنے کو ٹائم ہے. بچوں کو گیم کھیلنے کو ٹائم ہے، بڈھوں کو گیم کھیلنے کو ٹائم ہے. آج کل تو گیم ویم کا ٹیسٹ ایسا ہو گیا ہے کہ نہ اس میں بچے ہیں نہ بڑے ہیں. خواتین کو، بعض خواتین اصلاحی تعلق کے سلسلے میں کبھی خط وط لکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ گیم کھیلنے کی بڑا طبیعت چاہتی ہے. کیا مصروفیت ہے؟ تو کہنے کہ گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے گیم کھیلنے میں نکل جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہیں. تو عجیب ذوق عجب بن گئے ہیں کہ گیم کھیل کھیل کے دل بہلایا جاتا ہے اس زمانے میں. بڑی عمر کے لوگ، پہلے تو کبھی گیم کھیلنے کا، کوئی اس قسم کی چیزیں کھیلنے کا بڑے لوگوں میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہوا کرتا تھا. خیر، جی بہلانے کے لیے بہت سی مشغولیتیں آدمی کرتا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جی بہلانے کا انتظام شریعت مطہرہ نے جو کیا ہے تو مادی چیزوں میں بھی رکھا ہے. جیسے میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا، سیر و سیاحت کو منع نہیں کیا گیا، ٹہلنے کو منع نہیں کیا گیا، سینری دیکھنے کو منع نہیں کیا گیا، آثار قدیمہ کو، تاریخی چیزوں کو دیکھنے کو منع نہیں کیا گیا ہے، اچھے کھانے کو، اچھے پہننے کو، گھومنے پھرنے کو، ہوا خوری کو منع نہیں کیا گیا ہے. صرف اس میں شریعت کی کچھ حدود ہیں. اس کے ہی کچھ پہلو سنانا چاہ رہا تھا، یہ دوسرا پہلو نکل گیا. یہ بھی بہرحال ایک اہم چیز ہے کہ شریعت مطہرہ میں اعمال کی لائن سے ایک آدمی کو ذوق پیدا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اگر ذوق بنانا چاہو گے تو بن جائے گا اس کا بھی. یہی میں کہہ رہا تھا کہ ٹیسٹ پر ہیں یہ چیزیں. اگر ذوق بنانا چاہے بندہ تو آرام سے ذوق بن سکتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق، اللہ کے ذکر کا ذوق، درود شریف کی کثرت کا ذوق، استغفار کا ذوق، خیرات کا ذوق، اللہ کے راستے میں گھومنے پھرنے کا ذوق، جماعتوں میں جانے کا ذوق، بزرگوں کی خدمت میں اور ان کی صحبت میں پڑے رہنے کا ذوق، پڑھنے پڑھانے کا ذوق، بچوں کو تعلیم دینا، دین کے کاموں میں حصہ لینے کا، مختلف اعتبارات سے ایک ذوق ہوتا ہے. یہ بھی اس میں بھی آدمی کا ٹائم کٹ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت بن جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، عمل کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. کچھ ایسی چیزوں میں مشغولیت ہو جاتی ہے کہ بندہ مر بھی جاتا ہے، وہ کام جاری رہتا ہے، اس کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے رہتے ہیں. حق تعالی شانہ اوقات کو صحیح گزارنے والا ہمیں بنا دے. جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ لوگ سنتیں پڑھ لی ہیں.